سے لگ بھگ 3500 سال پہلے کی بات ہے جب فرعون نے مصر میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھے کیا کہ انہیں ختم کر دیں۔ اچانک ایسا مقام آیا کہ آگے صرف سمندر ہی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ دوستو تب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر میں مارو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور اتنا لمبا راستہ بن گیا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مال و اسباب سمیت یہاں سے گزر گئی۔ مگر جب فرعون مصر نے، جو کہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا اور سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح سے ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے صرف فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتلایا۔ سو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر پوری شان و شوکت سے اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ دوستو کمال کا اتفاق ہے کہ پوری زمین پر اس وقت صرف ایک ہی قوم تھی جسے مسالے لگانے کا اور لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس قوم نے اسی دن کے لیے یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ فرعون مصر کی لاش کو مسالے لگا کر محفوظ کرنے کا عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون جو کہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ سو مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تہت اسی طرح سے رہنے دی اور اسے ایسے ہی مسالے لگا دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان نے بہت سارے بدلاؤ دیکھے، جس کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، حتیٰ کہ فرعون نے ہونش شدہ لاشیں بھی زمین کے اندر چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں میں رہ گئے اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اور دوستو اس کے علاوہ ان کا بنایا ہوا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس کے اندر اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارک کی سچائی پر تمام مسلمانوں کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش بھلا کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہوگا اور کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ آپ خود سوچ کر دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارک بھی غلط ثابت ہو جاتی تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن آیات کا اتفاق کرتے؟ مگر یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ہر ایک لفظ کو منوایا ہے۔ 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر ارغونیہ سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ہنوز شدہ لاشوں کی طرف جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتے تھے کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ موجودہ قیمتی نوادرات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکیں۔ یہ دریائے نیل کے کنارے تبیسا کے مقام پر بیٹھا منصوبہ بنا رہا تھا۔ جب اسے خفیہ راستہ کا پتہ چلا تو اس نے یہ جگہ کھودنی شروع کر دی اور اسی دوران اسے مشکوک سمجھ کر کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی کھدائی کی گئی تو 1891 عیسوی کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ دوستو اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کی پوری دنیا کے آثار قدیمہ کے ماہر اور سائنسدان مصر کی طرف چل پڑے۔ الگ الگ سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف اس ایک فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی تھی جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچا رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم کے اندر محفوظ کر دیا گیا۔
گیا۔ جب 1982 عیسوی میں ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کے کمک کو درخواست کی تو اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنس انسٹرومنٹ کی وجہ سے اس کی موت کی وجہ کو بھی معلوم کیا جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا جیسے کسی عظیم زندہ بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور فوجیوں نے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر موریس بوکائے جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکرو اسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کو تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندر کے پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائی جاتی ہے کہ بحر احمر ڈوبنے کے بعد اس کی لاش کو بھول کر سمندر پر تیرنے اور ہوا میں فرعون تک پہنچنے میں کافی وقت لگا ہوگا، جس کے دوران میں سے اس کے گوشت پوست میں سمندری پانی کا نمک جذب ہو گیا ہوگا۔ یہ نمک اس کی لاش کو حلوط کرتے وقت خارج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3000 برس کے دوران میں یہ رفتہ رفتہ اس کے جسم سے خارج ہو کر ایک تہہ کی صورت میں جم گیا، اور جب فرعون کی پٹیاں کھولی گئیں تو نمک اس پر جمع ہوا پایا گیا۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ سوچنا اپنے آپ میں بہت ہی حیرت انگیز سوال تھا، کیونکہ ایسے عظیم بادشاہ اپنے ساتھ نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے چاندی ہیرے موتیوں کے ساتھ بڑی ہی عزت کے ساتھ دفن کیے جاتے ہیں، اور اس طرح مرنے کے بعد دفنانے تک اس کی شان و شوکت اسی طرح قائم رہتی ہے جیسے زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر موریس کے لیے بھی یہ ایک حیرت کی بات تھی، اور اسی حالت میں انہوں نے اس بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو ایسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، چنانچہ مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا، کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا، اس لیے اس نے مصر کے سائنسدان سے ملاقات کی جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالی نے واضح طور پر کیا ہوا ہے، اور ان قرآن آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ سو جب ڈاکٹر موریس نے جب اس قرآن آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے اس فرعون کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے جو بڑے رعب و جلال والا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن طویل سائنس تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنس دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصر شہر کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجودہ ڈھانچے پر جدید ٹیکنالوجی سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوق کے ذریعے سے جسم کے خط و خال کی تصویر کو تیار کیا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کی ماں اور اس کے باپ کے ڈی این اے کے نمونے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ آپس میں بھائی بہن تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ یہی تھی کہ اس کے ماں باپ کا آپس میں دراصل بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال پہلے مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر بادشاہ کی لاش کے ساتھ شاہی استعمال میں رہنے والی کچھ چیزیں بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھی۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ آج انٹرنیٹ پر، اخباروں اور ٹی وی چینل پر کروڑوں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل درج حالت میں موجود ہے۔ اس لیے عبرت کے لیے، یہ سوچنے کے لیے عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جو کہ سب کا خالق ہے اور جو کہ سب کا مالک ہے، اور اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا
خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو اللہ ہی کے عذاب سے بچا کر دکھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ کر کے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا سچا پکا عاشق بنائے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔